السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دی وقار صدر مجلس فضیلۃ الشیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ ورعاہ، آج کی اس پروقار مجلس کی نظامت کا فریضہ انجام دے رہے میرے انتہائی موقر استاد محترم فضیلۃ الشیخ محمد مظہر سلفی حفظہ اللہ، انتہائی قابل قدر، جن کی میں طالب علمی کے زمانے سے بڑی عزت کرتا تھا، مستفید ہوتا تھا، فضیلۃ الشیخ شفیق احمد ندوی حفظہ اللہ، جناب اساتذہ کی فہرست میں عبد الرحمن حفظہ اللہ، شیخ الجامعہ، جامعہ کے دیگر تمام اساتذہ کرام، نو منتخب جامعہ کے ناظم اعلیٰ فضیلۃ الشیخ محمد احمد سلفی حفظہ اللہ، آج آپ کے بیچ کھڑا ہو کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنے مادر علمی جامعہ عالیہ عربیہ میں آپ کے بیچ حاضر ہو کر کچھ تاثرات آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے ابھی صدر اعلی مقام کے بارے میں سماعت کیا کہ اردو اور عربی زبان میں 40 سے زائد کتابیں آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں، الحمدللہ، اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے۔ عزیز طلبہ، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بیچ صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز ایسا عالم دین ہے کہ اگر ایک جانب ہمارے استاد محترم نے کہا 3 واسطوں سے آپ ان کے شاگرد ہیں، تو اگر واسطہ شمار کیا جائے تو غالباً 5ویں واسطے سے یا 6 واسطے سے بھی آپ شاگرد ہونے کا شرف غالباً حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی مشیخت میں ہم لوگ عالیہ میں پڑھتے تھے، لیکن بخاری کا درس ہو اور تفسیر کا درس ہو، دیگر دروس میں عالیہ کے طلبہ جو باذوق تھے وہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ فیضان میں جا کر شیخ کے درس میں چپکے سے بیٹھ کر مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ نظام اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ جرات کچھ طلبہ کر لیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی تدریس کا عالم کیا تھا۔ طلبہ کے بیچ، فیضان کے طلبہ کے بیچ نہیں بلکہ جتنی جامعات ہیں اپنی جماعت کے، ان تمام جامعات میں آپ کا وقار، آپ کی علمی شخصیت، آپ کا روب، آپ کی ہیبت مسلم تھی۔ کسی طالب کی یہ جرات نہیں تھی کہ اگر شیخ برآمدے میں کھڑے ہو جائیں آفس سے نکل کر، تو کوئی طالب ہاسٹل کے برآمدے میں نظر آ جائے یا ہاسٹل کے کمرے میں نظر آ جائے۔ یہ ہم لوگوں کے وقت کی بات تھی جب ہم لوگ یہاں مئو میں زیر تعلیم تھے۔ 1991 سے لے کر 1996 کا عرصہ میں نے یہاں گزارا عالیہ کی اس درسگاہ میں، اور آپ نے ابھی سماعت کیا کہ یہ 4تھی جگہ ہے جہاں عالیہ منتقل ہوا ہے۔ ظاہر ہے 157 سال کا عرصہ اس ادارے نے گزارا ہے، یعنی 1868 میں اس کی تاسیس عمل میں آئی، اور آج 2025 میں 157 سال کا عرصہ اس ادارے نے گزارا، الحمدللہ۔ اس کے مختلف شعبے مئو بھنجن کے مختلف محلوں میں الحمدللہ منقسم ہے، اور علمی کام الحمدللہ انجام پا رہا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ ابھی آپ کے استاد محترم شیخ عطا الرحمن مدنی نے بتایا جامعہ کا تعارف پیش کرتے وقت کہ اس کی کتنی برانچز ہیں، کتنے شاخیں ہیں، اور لڑکیوں کے ادارے کتنے ہیں، اور عصری تعلیمی ادارے کتنے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مزید ہمارے ذمہ داران کو توفیق دے، تعلیمی بیداری دے، اور تعلیمی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ پورے شہر نہیں بلکہ شہر سے باہر نکل کر ادارہ ایسا قائم کریں جو عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عقیدے کی ترویج کا حصہ اگر بنے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری اس کے ذریعے ہو۔ عزیز طلبہ، ابھی جناب جمال احمد اپن صاحب نے آپ کے سامنے بات کی کہ ہمارے طلبہ کو کم سے کم مقابلہ کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ صدر اجلاس سے اور
ہمارے اساتذہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ بہت سہما ہوا ہوں اور ڈرا ہوا ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے اپنے طالب علمی کا زمانہ کہ جب ہمارے اساتذہ بلاتے تھے تو ایک ہیبت سی ہوتی تھی کہ ان کے سامنے ہم لوگ کس طرح حاضر ہوں. اور اس کی چھوٹی سی میں مثال اعتراف کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے استاد محترم نے مجھے فون کیا اور ان کا نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا نام کے ساتھ، تو میں بہت سارے نمبرات جو فون آتے ہیں ان کو ریسیو نہیں کر پاتا ہوں، کچھ مشغولیات ہیں اور کچھ لاپرواہی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو شیخ نے ایک میسج بھیجا مجھے اور میسج میں لکھا کہ آپ کا فون ریسیو نہیں ہو پا رہا ہے. سلام عرض کرنے کے بعد محمد مظہر اعظمی. آپ یقین کریں ایسا مجھے جھٹکا لگا اور اپنے بچپن کا زمانہ یاد آیا کہ جس طرح پہلے کہیں آفس میں طلب ہوتے تھے تو ایک ڈر سا رہتا تھا کہ آخر خیر تو ہے، کیوں طلب کیا گیا آفس میں. مجھے ایسا ہی لگا کہ استاد محترم کا میسج میں جواب کر دوں، موقع غنیمت سمجھا، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اس وقت ان کو فون کرنا مناسب ہوگا تو میں پہلے فون نہیں کر سکا. ان کو میں نے جواب لکھا اور جواب لکھنے کے بعد پھر میں نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. یہ بات بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی اساتذہ کا وہ ادب اور احترام ہونا چاہیے جس ادب اور احترام کے ساتھ آپ کے اسلاف زندگی گزارتے تھے، اور تعلیم پہ آپ کی وہ توجہ ہونی چاہیے جو توجہ آپ کے اسلاف نے دی ہے تعلیم پر. اسی جامعے سے ہم لوگ پڑھے، رہائش بڑی مختصر تھی، بعض طلباء سوتے تھے، ان کا قد لمبا ہوتا تھا تو ایک سر اگر دیوار پہ ہوتا تھا تو پیر دوسری دیوار سے ٹکرا جاتا تھا، تکیہ رکھنے کی گنجائش نہیں باقی رہتی تھی. وہ جو کمرے یعنی پرانے ادارے میں تھے، آپ نے اس کو دیکھا اگر ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت چوڑائی اس کی نہیں تھی، لیکن انہی تنگ کمروں میں جن لوگوں نے محنت سے تعلیم حاصل کی اور اپنے مرحلے کو غنیمت سمجھا، کتابوں سے مستفید ہوئے، لائبریری میں کثرت سے ان کا جانا ہوا، اساتذہ کرام کا احترام انہوں نے انجام بجا لانے کی کوشش کی، ایسے لوگ یقینی طور پہ کامیاب ہوئے. میں اپنے بیس کی بات اگر کروں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ. ابھی آپ نے سنا کہ جامعہ اسلامیہ اور دیگر سعودی جامعات میں آپ کے اخوان کی بھائیوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے. بروقت جو تعلیم حاصل کرنے میں نے شیخ الجامع سے پوچھا بھی تو آپ نے بتایا کہ 150 سے زیادہ طلباء آپ کے ہندوستان سے باہر خلیجی جامعات میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ بہت بڑے نعمت کی بات ہے، بہت بڑے شکر کی بات ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرا ایک ساتھی جو پڑھنے میں متوسط تھا، بہت اچھا نہیں تھا، امتیازی نمبرات حاصل نہیں کرتا تھا، لیکن ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی، ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کسی دوسری فیلڈ میں اگر کامیاب ہوں گے تو میں کسی اور فیلڈ میں اپنا نام نمایاں کر کے چھوڑوں گا. آج اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ برمنگم یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہے. یہ کسے معلوم تھا کہ ایک متوسط قسم کا طالب علم جو امتیازی نمبر کبھی نہیں حاصل کر سکا لیکن محنت کیا، مسلسل تگودو کی، کوشش کیا، عالیہ سے اٹھ کر گیا دلی میں اور وہاں اس نے بہت محنت کی. محنت کرتے کرتے بالآخر اسے اللہ رب العالمین نے کامیابی کی منزل تک پہنچایا اور اس وقت وہ ایک پروفیسر کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور جس نے سدھارتھ نگر ضلع میں ایک اچھا اسکول بھی قائم کیا ہے. میں بھی گھر سے نکلا جب آپ کی اس پروگرام میں شرکت کی تو راستے مجھے یاد آیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ پڑھنے والا ایک طالب علم تھا افتخار احمد جو اس وقت کویت ایمبیسی میں ہے. میں نے اسے عرض کیا کہ عالیہ میں ایک پروگرام ہوا ہے اور ابنا کی حیثیت سے شیخ الحدیث محمد جعفر مدنی حفظہ اللہ کو مدعو کیا گیا اور مجھے بھی حکم ہوا کہ وہاں حاضر ہوں. تو بہت خوش ہوا. وہ کہا پہلے اگر معلوم ہوتا مجھے میں وقت نکال کر کے اپنے ادارے میں جاتا اور اپنے بھائیوں کو دیکھتا، اساتذہ کرام کو دیکھتا، پروگرام میں شرکت کرتا. میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا اپنے ذمہ داران سے اور جامعہ کے ناظم اعلیٰ سے کہ مستقبل میں کوئی ایسا موقع آپ نکالیے جس میں پروگرام ہو. جناب اقبال احمد صاحب نے بات رکھی بھی آپ کے سامنے، بہت اچھی بات رکھی انہوں نے. آپ کوئی پروگرام کیجیے جس میں اپنے ابنا کو آپ بلائیے اور دیکھیے کہ آپ کے مدرسے سے فارغین جن پر آپ نے محنت خرچ کی، تھوڑا سرمایہ آپ نے لگایا اور آپ ادارے میں ان کو رکھ کر تربیت آپ نے کی، تو آج وہ پود یہاں سے نکل کر صرف نہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں بلکہ ہندوستان سے باہر بہت سارے ملکوں میں آپ کے فارغ طلباء بہترین کارنامہ انجام دیتے ہیں. ابو ظبی شہر میں تھا، ابو ظبی میں نے محسوس کیا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عالیہ سے یا مئو کے اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے. تو آپ یقین کریں مجھے 15 نام ملے جو لوگ مختلف میدانوں میں، آفسز میں، کمپنیوں میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ان لوگوں کو جب میں نے ان کو جمع کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، اہل مئو کے احسانات ہیں. آپ نے جو پود لگائی اداروں کی شکل میں، آپ کے فارغ طلباء الحمدللہ دنیا کے مختلف حصوں، مختلف ملکوں میں اپنے اپنے فیلڈوں میں کام کرتے ہیں الحمدللہ. میں عزیز طلباء سے بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس مرحلے کو غنیمت سمجھیے
اور خارجی چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں ان میں قطعی طور پہ اپنا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کیجیے. وقت بہت تنگ ہے کیونکہ ابھی ایک اہم شخصیت کا خطاب آپ کے سامنے تاثر پیش ہوگا. میں اس حوالے سے اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہماری نئی نسل مدارس کے طلباء خاص طور پر سوشل میڈیا میں ایسے لگے رہتے ہیں, ایسے مست و مگن رہتے ہیں کہ نشے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور اگر دنیا میں جو سروے پیش کیا گیا, جاپان کی ایک کمپنی نے سروے پیش کیا اس موبائل کے بارے میں, سوشل میڈیا کے بارے میں, تو ان لوگوں نے رپورٹ پیش کی کہ سوشل میڈیا کا استعمال نئی نسل کے لیے ایک مہلک مرض ہے اور ایک نشہ ہے, جس نشے میں گرفتار ہونے کے بعد آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں پاتا اور اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. تو آپ کا جو تعلیمی مرحلہ ہے, اس مرحلے میں قطعی طور پہ آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے اتنا نہیں کرنا ہوگا کہ جس سے آپ کی تعلیم متاثر ہو جائے, جس کے آپ کی تدریس پر فرق نظر آئے, یا جس کے ذریعے آپ اپنا اصل منصب کھو دیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ایک لڑکا فارغ ہوا اور مدینے میں اس کی منظوری آ گئی, لیکن سوشل میڈیا کا غلط استعمال کے نتیجے میں ایک لڑکی نے اس سے فون کیا اور رابطہ کیا, ویڈیو کالنگ کے ذریعے اس کا ویڈیو اس نے بنا لیا. اور آپ جانتے ہیں ایڈٹ کر کے کیا کیا تصویروں لوگ بنا لیتے ہیں. اس لڑکی نے پھر ایک مخلوط تصویر اس بچے کے ساتھ پیش کی, اور بچے کے ساتھ تصویر پیش کرنے کے بعد اسے دھمکی دیا کہ اگر تم اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں بھیجتے ہو تو میں سوشل میڈیا پر تمہاری تصویر کو نشر کرنے کے بعد تمہارے خلاف FIR کر دوں گی. لڑکا ڈرا سہما بڑی مشکل سے 10,000 روپے جمع کیا اور اس اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا. 2 دن کے بعد پھر وہ فون آیا اور لڑکا اتنا پریشان کہ 10,000 روپے جمع کرنا آسان کام نہیں تھا. اس نے مجھ کو فون کیا اور مجھ سے اس نے روتے ہوئے اپنی فریاد رکھی کہ شیخ میں گرفتار ہوں, کیا کروں میں نے اس سے کہا تمہارا ٹکٹ کب کا ہے؟ اس نے بتایا کل میرا ٹکٹ ہے. تو میں نے کہا تم احمق آدمی ہو, تم ایک کام کرو, اپنا سم نکال کے رکھ دو اور موبائل استعمال کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تم اپنے ماں باپ کو بتا دو کہ میں کل فلائٹ میری ہونے والی, میرے ساتھ کچھ معاملہ, میں وہاں پہنچ کر آپ کو فون کروں گا, اور موبائل آپ بند کر دو, وہ نشر کرے جو بھی کرے, تم اس سے کم آزاد ہو جاؤ. اس مثال کو پیش کرنے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے نوعمر لوگ جنہیں سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا طویل تجربہ نہیں ہے, نہ جانے کس آفت میں گرفتار ہو جاؤ گے, کس مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے اور کس تباہی کے اپنے آپ کو قریب کر دو گے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. لہذا وسائل کا استعمال برائے وسائل آپ کیجیے, اور اپنی زندگی کے مرحلے میں جو سب سے قیمتی چیز آپ کے لیے آپ اس میں اپنے آپ کو مشغول کیجیے. شیخ جعفر صاحب آپ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے, اور لائبریری میں سمجھتا ہوں جو قیمتی کتابیں ہوتی تھیں ان کتابوں میں بیشتر کتابوں کا مکمل مطالعہ کیا تھا انہوں نے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج کوئی طالب آپ کے بیچ ایسا ہے جو عالیہ عربیہ کی لائبریری میں جو قیمتی کتابیں کم سے کم ہیں, ابن تیمیہ کتاب ہوں, ابن قیم کی ہوں, ذہبی کی ہوں, لالکائی کی ہوں, اور بغوی کی ہوں, حافظ بن حجر کی ہوں اور ذہبی کی ہوں, ان بڑے مؤلفین کی کتابوں میں آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ میں اگر آپ سے سوال کروں اور اگر آپ کوئی جواب دے دے کہ ہاں میں نے ان بڑے مؤلفین کی کتابوں میں بیشتر کتابیں جو عالیہ کی لائبریری میں ان کو پڑھ لیا ہے, تو ایسے لڑکے کو میں انشاءاللہ انعام دوں گا. اگر وہ ابھی جواب دے سکتا ابھی جواب دے, اور اگر نہیں جواب دے سکتا تو مجھ سے وہ ملے, انشاءاللہ میں اسے اسپیشل انعام دوں گا. میں بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ اپنے آپ کو لائبریری سے ایسا جوڑیے کہ آپ کے اساتذہ کو اگر کسی کتاب کی ضرورت پیش آ جائے کہ فلاں کتاب لائبریری میں یا نہیں ہے, تو لائبریرین آپ کو تلاشنے کی کوشش کرے. کون طالب ہے جو لائبریری میں رہنمائی کر دے گا, کتاب کہاں رکھی اس کو بتا دے گا. آپ کا اگر یہ ذوق بیدار ہو جائے اور اتنے حساس ہو جائیں تو یقین جانو کامیابی آپ کی کوئی روک نہیں سکے گا. ابھی ہماری جامعہ اسلامیہ دریا آباد میں چند روز پہلے جب آپ کے شیخ وہاں تشریف لے گئے تھے, ایک پروگرام ہوا. ہمارے پڑوس کی ایک بڑی شخصیت محمد احمد انجینئر, جنہوں نے ہندوستان کی بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور فوج کو, چاہے وہ نیوی فوج ہو, فضائی فوج ہو یا زمینی فوج ہو, ہر طرح کی فوجی کمانڈر کی وہ تربیت دیتا ہے. اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے اپنی فیلڈ میں جب محنت کی تو جتنا بھی امتحان ہوا سارے امتحانات کو میں نے سب سے زیادہ نمبر لانے کی کوشش کی, اور اس نمبر لانے کا فائدہ ہوا کہ مجھے کسی بھی پوسٹ پر جب بھی میں نے امتحان دینے کی کوشش کی تو ناکام نہیں ہوا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے امتحان میں سب سے زیادہ نمبرات لانے کی کوشش کیجیے, تاکہ آپ کو کسی یونیورسٹی میں جانا ہو اور آپ کو کسی جامعہ میں جانا ہو تو یہ رکاوٹ آپ کے ذہن میں نہ ہو, یہ آپ کے اندر خوف نہ پیدا ہو کہ میں آخر انٹرنس کے ایگزام میں کیسے بیٹھوں گا, بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ آپ کسی بھی امتحان میں بیٹھیے, یہ یقین ہو کہ آپ جس امتحان میں جائیں گے اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر میں
اللہ رب العالمین کے شکر کے طور پر اور انہیں اساتذہ کرام کے خدمات کے اعتراف کے طور پہ اپنی بات پیش کروں. مجھے معاف کیجیے گا, میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کے حوصلے کے لیے بات کہنا چاہوں گا کہ شیخ محمد جعفر انور الحق کے منظوری کے بعد منظوری کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. صورتحال اس وقت یہ تھی کہ ہر سال 2 ممتاز بچوں کی منظوری اچھے اداروں سے ہوتی تھی جو پہلی اور دوسری پوزیشن کلاس میں رکھتے تھے, لیکن شیخ کی منظوری کے بعد منظوری کا مرحلہ سلسلہ عالیہ سے منقطع ہو گیا تھا. ناظم ابراہیم رحمہ اللہ اور ہمارے شیخ الجامعہ شیخ محمد رحمہ اللہ, ان دونوں اور اساتذہ کرام نے ظاہر سی بات اساتذہ کرام کے تعاون ہی سے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ عالیہ کی منظوری کا سلسلہ اگر منقطع ہوا ہے تو ہمیں ایسے طلباء کا انتخاب کر کے تدریب کے لیے دلی بھیجنا ہوگا جن طلباء کی تدریب میں شرکت ادارے کے وقار کو مجروح ہونے سے بچائے بلکہ ادارے کا وقار بڑھے اور طلباء کو منظوری ملے. ہم لوگ ابھی سامنہ میں فارغ نہیں ہوئے تھے, سامنہ میں ہم لوگ تھے, ابھی سند نہیں ملی تھی, لیکن شیخ محمد رحمہ اللہ نے اور ناظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان طلباء کو بھیجا جائے. چنانچہ مجھ کو اور میرے دوست اجمل کو, شہزاد صاحب کو 5 لڑکوں کو بھیجا گیا یہاں سے, اور ایک شمیم صاحب بھی ہیں, ان کو بھیجا گیا تدریبیہ کے لیے اور سفارش کی گئی کہ ان بچوں کی ابھی سند نہیں ملی ہے لیکن کچھ مہینوں کے بعد سند مل جائے گی, لہذا ان کو ایگزام میں داخل کیا جائے. آپ ذرا غور کیجئے, کوئی بھی انسان اگر اپنے میدان میں محنت کرے, محنت کون سی, ایسی محنت جو آپ کو ممتاز بنا دے, کیونکہ اگر عام لوگوں کی طرح سے آپ ہیں, متوسط درجے کے آپ ہیں, تو آپ کی ضرورت نہیں دنیا کو, آپ کی ضرورت دنیا کو ایسے وقت میں ہے جب آپ سب سے ممتاز بن جائیں, جب آپ اٹھ جائیں. کوئی بھی چیز جب اپنے معاشرے سے اٹھ جاتی ہے, اپنے ماحول سے اٹھ جاتی ہے, تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو مولانا مظہر صاحب حفظہ اللہ تدریس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بہت ساری چیزیں ان سے پوچھتے تھے, اور اتحاد فکریہ کے بارے میں, کبھی استشراق کے بارے میں, کبھی کمیونزم نظریات کے بارے میں, کبھی دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے, اور بہت ہی تشفی بخش جواب ملتا تھا. بہت اس سے ہم لوگوں کو رہنمائی ملتی تھی کہ ہمیں کس طرح مطالعہ کرنا ہوگا اور کس طرح پڑھنا ہوگا. تو طلباء کی اس دور میں, اس مرحلے میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے اور اپنی لائبریری سے, اپنے اساتذہ سے جڑے رہیں. اور یاد رکھو, آپ کے مرحلے میں بہت ساری چیزوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں ان میں قطعی طور پہ اپنے آپ کو مشغول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خیر کا جو راستہ ہے بدرجہ عدم آپ کے اساتذہ کرام اس کو جانتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. اگر ضرورت پیش آئے گی تو آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے وہ آپ کی ترغیب کریں گے, آپ کو آمادہ کریں گے. تو آپ اساتذہ کرام کی رہنمائی ہمیشہ لینے کی کوشش کیجیے, کیونکہ بغیر رہنمائی کی کوئی بھی طالب علم حقیقت اور ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا, ہدایت پر گامزن نہیں رہ سکتا ہے. تو عزیز طلباء, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیے, اپنے مرحلے کو پہچانیے, اور آپ کا جو امتیاز قائم ہو, آپ کا جو تشخص قائم ہو, وہ اسلامی شعار کی روشنی میں ہو. مجھے آپ معاف کریں, مغرب کی نماز میں میرے سامنے ایک طالب علم تھا, اس نے ایک جرسی پہن رکھی تھی جس جرسی پر لکھا ہوا تھا برتھ ڈے اور کرسمس ڈے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے برتھ ڈے کی, کرسمس ڈے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آپ پر یہ بات مخفی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اسلامی عقیدے سے متصادم ہیں؟ کیا یہ بات آپ نہیں جانتے کہ اسلام کسی بھی اعتبار سے برتھ ڈے یا میلاد جس کو آپ کہتے ہیں اس کے منانے کا قائل نہیں ہے, اور کرسمس ڈے ہمارے عقیدے سے بالکل متصادم چیز ہے. اور دوسری حیرت کی باتیں میرے سامنے پیش آئی جب میں بہت زمانے کے بعد آج عالیہ میں داخل ہوا. میں آپ سے بات صریح طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں آپ کا ایک بڑا بھائی ہوں, اور ایک بھائی کو اپنے بھائیوں کی رہنمائی میں کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا, کسی ملامت کا ڈر نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ بھی پڑھتے تھے, والی بال کھیلنے یہاں تک آتے تھے, اور کبھی ڈومنپورہ پچھم جاتے تھے, کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی جاتے تھے. بلکہ بڑی عجیب باتیں تھی, میرے اساتذہ مجھے بہت ڈانٹتے تھے کہ میں کرکٹ کھیلنے میں زیادہ وقت لگاتا تھا, اور شاید ڈومنپورہ ہڈبا والوں کی یہ میرے ساتھ جو بھی آپ ہیں کہ ضلعی ٹیم جو یہاں رجسٹرڈ ہوئی تھی اس کا بھی میں پلیئر بن گیا تھا. یہ بات ہمارے اساتذہ نہیں جانتے تھے, لیکن بہرحال چپکے سے ہم لوگوں نے اس میں بھی تھوڑی کوشش کی تھی. حماقت اس وقت کی, آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت شاید کاش کی ضائع نہ کیا گیا ہوتا تو کچھ فائدہ اور ملتا ہمیں. لیکن بہرحال میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ والی بال کھیلنے جاتے تھے لیکن کرتا پجامے میں جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جامعہ سے باہر نکلنا ہو تو کرتا پجامہ کے علاوہ کوئی اور لباس پہن لیا جائے. آج تو میں نے گراؤنڈ میں دیکھا, عالیہ کے گراؤنڈ میں دیکھا کہ اکثر لڑکوں کو دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوا, یقین نہیں ہوا کہ ہمارے طلباء ہی, ہمارے بھائی ہی
جنہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ میں ایسا بنا رکھا ہے کہ یہ تمیز کر پانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ جامعہ کے طلباء ہیں یا باہر کے طلباء ہیں. اپنے تشخص کو کھونے والی قوم کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی. آپ اس بات کو جانتے ہو کہ ہمارے ملک میں جو فضا قائم ہے اور ہمارے ملک میں آپ کے خلاف، آپ کی یونیفارم کے خلاف، آپ کے لباس کے خلاف، آپ کی داڑھی اور ٹوپی کے خلاف نہ جانے کتنی زہر افشانی کی جاتی ہے، اور آپ کے بارے میں تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ احساسی کمتری کا شکار ہو کر ان کی ذہنی اپج نہیں ہو پائے گی، ان کی جو ترقی ہونی چاہیے وہ رک جائے گی. لیکن ایسی زبان سے بات سننے کو ملتی ہے جو پورے پارلیمنٹ میں تنہا لباس میں منفرد نظر آتا ہے. تو کیا یہ بات ہمارے لیے عبرت کی نہیں ہے کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے علماء جس لباس میں ملبوس ہیں اس لباس میں اپنے آپ کو آپ رکھیے، ان کا تابع بنائیے اور اپنے تشخص کو پہچانیے، اپنی یونیفارم کی قدر کیجیے. کسی بھی ملک کے نظام کی بغاوت کرنے والے ملک کے غدار کہلاتے ہیں، اور کسی بھی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والے اگر یونیورسٹی کے یونیفارم کا لحاظ نہ کریں تو شاید وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے ہیں. آپ یقین کرو، میں نے الحمدللہ بہت ساری کانفرنسز میں اور علمی سیمینار میں شرکت کی، لیکن آج میری زندگی کا ایک پہلا مرحلہ تھا جب آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا اور میں نے یہ اعزاز اور تکریم جو آپ کی جانب سے پیش کی اس کو میں نے ہاتھ لگایا. ورنہ بڑی بڑی کانفرنسز میں صرف اس ڈر سے کہ میرا ویڈیو نہ بنایا جائے، میرا فوٹو نہ لیا جائے اور اس رسم میں میرا نام نہ آئے، میں بیٹھا رہتا ہوں لیکن اٹھ کر جاتا نہیں. لیکن آج میرے اساتذہ کرام کا احترام کہیے یا ان کی ہیبت کہیے کہ میں کھڑا ہو کر آپ کے سامنے آ گیا اور شیلڈ کو میں نے ہاتھ لگا دیا. تو میں کہنا ہی چاہوں گا یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی وسائل ہیں. آپ اپنے اصل مقصد کو متعین کیجیے، ہدف کو طے کیجیے، اور ہدف کو طے کرنے کے بعد اپنی فیلڈ کا انتخاب کیجیے. آپ کو سیرت سے دلچسپی ہے، عقیدے سے دلچسپی ہے، آپ کو حدیث سے دلچسپی ہے، جو دلچسپی آپ کی ہو، آپ کا میلان جس جانب ہو، آپ کی رغبت جس میں ہو، اس پر آپ سب سے زیادہ محنت کیجیے. لیکن اس پر سب سے زیادہ محنت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دوسرے علوم میں آپ ناقص رہ جائیں. ایک بہادر انسان، ایک محنتی انسان، ایک غیرت مند انسان کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا. ہاں، آپ کا امتیاز ایک ہے، اس امتیاز میں آپ دوسروں پر فائق رہیے، لیکن دوسری چیزوں میں کمزوری کہیں سے نظر نہ آئے. اس لیے عزیز طلبہ، آپ زبان کی بات لیجئے، عربی زبان کا ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ عالیہ کے بارے میں صرف نہیں کہ مئو میں بلکہ پورے ہندوستان سے باہر یہ بات جائے کہ عالیہ میں ذوق بہت بلند طلبہ کا ہے. طلبہ عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. ہم لوگ پڑھتے تھے، آپ یقین کیجئے، جب کوئی باہر کا مہمان آتا تھا تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ عبد السمیع چلو تم فلاں تم چلو، مہمانوں کے ساتھ رہنا، تعارف کرانا، ادارے کے بارے میں تم اپنی بات پیش کرنا. یا نظامت کا مسئلہ آتا تھا، ہمارے شیخ کہتے تھے تم جو نظامت کرو اور عربی میں تم معاملے کو پیش کرو. تو آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، جرات پیدا ہونی چاہیے کہ آپ اردو میں بولنے کے ساتھ ساتھ آپ انگریزی میں بولیے، عربی میں بولیے، اور عربی میں ایسا ملکہ آپ کا مضبوط ہو جائے کہ جو کچھ آپ بولنا چاہتے، تعبیر کرنا چاہتے، معافی ضمیر کی ادائیگی چاہتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی جھجک اور کسی بھی طرح کا تردد آپ کے چہرے سے کوئی کسی طرح کا محسوس نہ ہو، کسی بھی طرح کا شکن دیکھنے میں نہ آئے. اور یہ بات اسی وقت ممکن ہوگی جب آپ محنت سے مطالعہ کرو گے، جب آپ الفاظ پہ توجہ دو گے، غریب کلمات کو اپنے ذہن میں بسانے کی فکر کرو گے. ایسے میں آپ کے لیے کسی بھی زبان میں گفتگو کرنا مشکل نہیں رہے گا. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ کام کرنے جاتے ہیں گلف کنٹریز میں، اور کام کرنے والا انسان 2-4 مہینے میں کم از کم اتنے الفاظ سیکھ لیتا ہے کہ اپنے کلائنٹ سے بات کرنے کی اس کے اندر اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ 8 سال تعلیم حاصل کرتے ہو، ہر سال کم از کم عربی زبان میں آپ 5-6 کتابیں پڑھتے ہو. تو جو طالب علم 2-4 کتابوں کو پڑھ چکا ہو، صرف و نحو کے قواعد کو سمجھ چکا ہو، ایسا طالب علم عربی زبان نہ بول پائے، یہ بات یقینی طور پہ قابل یقین نہیں ہوتی ہے. اس لیے عزیز طلبہ، میرے بھائیوں، آپ لوگ باہم عربی زبان میں بولنے کی عادت ڈالیے. ایک شوق پیدا کیجیے کہ آپ کھیل کا میدان ہو، مطبخ میں جانا ہو، ٹہلنے جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو تو کم از کم آپ اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے عربی میں گفتگو کیجیے. میں نہیں کہتا کہ 100% لوگ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ذوق رکھتے ہیں، بلند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا دوست منتخب کریں اور یہ طے کر لیں کہ آج سے ہم دونوں میں سے جب بھی کسی کی ملاقات ہوگی تو عربی زبان کے علاوہ ہم دوسری زبان میں گفتگو نہیں کریں گے. اگر یہ شوق آپ کا پیدا ہو جائے اور تھوڑی سی توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر طلاقت لسانی اور آپ کے اندر زبان کا ایسا ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ آپ آسانی سے بول سکیں گے. بہرحال میں عرض کرنا چاہوں گا مطالعے کے حوالے سے کہ آپ کا مطالعہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے
طلبہ عام طور پہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب عصر کے بعد کا وقت کھیلنے کا وقت ہے، تفریح کا وقت ہے، اس وقت مطالعے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے زمانے طالب علم میں دیکھا تھا اور آج بھی دیکھتا ہوں اپنے اساتذہ کو اور بڑے لوگوں کو، ماہرین کو، کہ وقت کی جو لوگ قدر کرتے ہیں اور وقت کا جو استغلال کرتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ شیخ نے جو ضخیم کتاب ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ عربی میں 2 ضخیم کتابیں، 1500 احادیث پر مشتمل حدیث کا ذخیرہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو حکم لگایا ہے مستدرک وغیرہ کے سلسلے میں، شیخ نے بتایا کہ میں نے اس کو جمع کیا ہے، اس کی تصحیح باقی ہے۔ اتنا عظیم کارنامہ ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ بعد وقت طلبہ پیدا ہو جائیں تو اس طرح بڑی شخصیات کی خدمت کر کے، ان کے زیر اشراف کام کر کے آپ تخریج کا اور دوسرا عمل انجام دے سکتے ہو، اور یقینی طور پہ آپ کو استعمال کر کے ان کا کام آگے بھی بڑھ جائے گا، اور اس طرح آپ کے اساتذہ بھی ہوں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا مطالعے کا ذوق بناؤ، باہر نکلو تو کتاب آپ کے ہاتھ میں رہے۔ کھیل اگر ہوتا فیلڈ میں اور آپ کھیل میں مشغول نہیں بیٹھ کر دیکھتے ہو تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، تھوڑا سا وقت ملا آپ نے 2-4 صفحات وہاں پڑھ لیا۔ تو عصر بعد پڑھنے کا مزاج بنائیے، اور پڑھنے کے بعد تب باہر نکلیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں کی عصر کی نماز باقی لوگوں کے بالمقابل اول وقت میں ہوتی ہے، اور اول وقت میں نماز ہونے کا مطلب یہ ہوا کافی لمبا وقت ہوتا آپ کے لیے۔ اس لیے ہر طالب علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد کھیلنے کی کوشش کرنے کے بجائے، باہر نکلنے کی کوشش کرنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر پڑھیے، مطالعہ کیجیے، کچھ کتابوں کو منتخب کیجیے کہ ہمیں اس مہینے میں کتاب پڑھ لینی ہے۔ آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے تو سفر میں آپ کتابوں کو بہترین ساتھی سمجھیے، خیر جلیس رجل الکتاب کہتے ہیں عربی میں، اس لیے سفر میں بھی آپ کتابوں کو رکھیے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ میں یہاں طالب علم تھا اور جامعہ اسلامیہ دریا آباد کی جانب سے بعد اعمال کی خاطر کبھی سفر کرنا پڑتا تھا، بہار کا، کبھی جونپور کا، کبھی دوسرے شہروں کا، کچھ مشاری تھے، کچھ خدمات تھیں، تو میں عام طور پہ ساتھ میں کتاب رکھتا تھا اور سفر میں بڑی آسانی سے کتاب کا مطالعہ کر لیا کرتا تھا۔ آج محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ سفر میں جن کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے آج اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے تدریس میں، آپ سے گفتگو کرنے میں، کہیں بھی۔ اس لیے طالب علم کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اور کتاب دونوں کی شناخت ایک ساتھ ہو۔ ایک طالب علم اور کتاب دونوں کی شناخت اگر ساتھ ہو جائے تو یقین جانو کہ آپ وہیں سے کامیابی کا راستہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ بہرصورت شاید عشاء کا وقت بھی قریب ہو، باتیں بہت ساری ہیں بکھری ہوئی، اور میں اس قدر اپنے آپ کو شادہ و فرحاں پا رہا ہوں آپ کے بیچ، جس کو میں زبان سے اظہار نہیں کر سکتا، اور چونکہ بڑے علماء کرام کے بیچ، اساتذہ کے بیچ زیادہ گفتگو کرنا بھی ان کی ایک حساب سے بے ادبی ہوگی۔ اللہ مجھے اسے محفوظ رکھے۔ میں جانتا ہوں کہ بھی انشاءاللہ شیخ مزید گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے میں اپنے ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد، جن کی اپنی توجہ کے ذریعے یہ پروگرام، خوبصورت پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، چاہے وہ جامعہ اسلام مدینہ منورہ میں اور دیگر جامعات میں ہوں، یا ہمارے جامعہ کے ذمہ داران، اراکین جامعہ اور ناظم صاحب، صدر صاحب اور اساتذہ کرام، تمام لوگوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر ایک جہتی پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے اور دینی غیرت پیدا کرے، اور ادارے کو تعمیر و ترقی سے ہمکنار کرنے کے سلسلے میں ہم لوگ پوری طرح متحد ہو کر اور ایک جان ہو کر کے اس ادارے کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں۔ میں یقین دلانا چاہوں گا شیخ الجامعہ اور ہمارے اساتذہ کرام کو کہ کبھی بھی آپ انشاءاللہ اگر کوئی بھی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے جو بھی خدمات آپ لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہر طرح سے ہم لوگ حاضر ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ادارہ اپنا ہے، یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، آپ کے احسانات ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد اہل مئو آپ کا فضل ہے، ادارہ والوں آپ کا فضل و احسان ہے کہ آج اس لباس میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آپ کی قربانیوں کو، جہود کو، مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام جو اس وقت نہیں ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، جو زندہ اللہ ان کو صحت اور عافیت سے نوازے اور ان کو خدمات کی توفیق دے۔ بہرصورت تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اگر میری گفتگو میں لفظش رہی ہو تو لازمی طور پہ اسے محسوس کیجیے گا کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور میں کسی خطاب کے لیے نہیں، ایسے ہی تاثر پیش کرنے کے لیے آپ کے بیچ کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر اور حق کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔